کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایمان چھین لیا جاتا. کیوں چھینا جاتا ایمان؟ وہ لوگ جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں، جو رت جگہوں میں بھی شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بچوں کی ختنہ کے موقع پہ بھی شراب بانٹتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن کے دور میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں میں شراب تقسیم کرتے ہیں، مسلمان بھی ہے، ذرا سوچو تو صحیح ان کا کیا حال ہوگا. جو شراب کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو نشہ بیچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس دنیا سے حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے جاتے تو حرام دھندے کرنے والے کیا اپنا مال قبر میں لے کر جائیں گے. اللہ کے بندو تو شب برات کے اندر اللہ پاک شرابیوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور شراب چھوڑنے کا اللہ سے سچا وعدہ نہ کر لے. اس وقت تک شب برات میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا. ایمان پر خاتمے کی ایک بات آئی یہاں کہ کس، یہ بھی تو بات ہے، بات ابھی میں آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن بہت قیمتی بات آ گئی. آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، نمازیوں کو نماز پر، روزے داروں کو روزے پر، متقی لوگوں کو تقوی پر، پرہیزگاروں کو پرہیزگاری پر، اعلیٰ نسب لوگوں کو اعلیٰ نسبی پر، خوبصورت لوگوں کو اپنی سفید چمڑی پر، علم والوں کو اپنے علم پر. دیکھو گھمنڈ مت کرو، کیونکہ گھمنڈ اور غرور سے بھی مرتے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ گھمنڈ نہ کرو، آپ تکبر نہ کرو، کیونکہ ہر گناہ آپ کو فاسق بناتا ہے لیکن گھمنڈ اور تکبر کا گناہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. آئیے لوگ کیسے کیسے لوگ کافر ہوئے اور گھمنڈ ان کو کس طرح ڈبا لے گیا. اللہ اکبر. ابھی رمضان شریف میں جب نمازی لوگ آئیں گے تو جو سال بھر والے پرانے نمازی ہے وہ گھمنڈ سے کہتے ہیں ارے یہ تو موسمی نمازی ہے، تو یہ تو رمضان شریف کے نمازی ہے. میرے بھائیوں آیا تو نہ اللہ کے دربار میں، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کسی کو حقیر مت جانو. اللہ اکبر. اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے رمضان شریف میں تو لوگ کہتے ہیں ارے ابھی عید کے بعد منڈا دے گا. اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں خدا کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، خدا کس کا سجدہ قبول کرے کس کا نہ قبول کرے. اللہ کے بندو وہ اللہ ہے، وہ چاہے تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والوں کو بھی مردود قرار دیتا ہے، اور وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے. یار کو جو پسند آئے وہ بات الگ ہے. حضور تاج الشریعہ نے بڑا خوبصورت بات، انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی. کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے. جو پیا کو جوزی نے لکھا اپنی کتاب میں، علامہ شعیب نے لکھا اپنی کتاب میں، تصوف کی کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن بننے، کچھ لوگ عالم بن رہے ہوں گے. ان سے بھی کہتا ہوں پیارے بچوں، اللہ کچھ بھی دے دے اپنے اندر عاجزی رکھنا. کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا. شیطان نے حضرت آدم کو حقیر سمجھا نا، شیطان بن گیا اور اس نے اللہ کو کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے. میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے. وہ ظالم سمجھ ہی نہیں پایا کہ آگ خاک کو جلا نہیں سکتی لیکن خاک آگ کو بجھا دیا کرتی. یار کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو چاہے مرتبے عطا کریں. آج کل لوگ کسی کو بھی حقیر، تھوڑی سی دولت آ گئی غریبوں کو حقیر سمجھتے. سگا بھائی بھی اگر غریب ہے کی، اور کیسے عالم؟ بغداد کے اتنے بڑے عالم کے جن کے ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں. ایک دن انہوں نے حج کی نیت کی کہ میں نے حج کو جانا ہے. جب انہوں نے حج کی نیت کی تو ان کے ساتھ امام ابو بکر شبلی جیسا ولی اور امام سیدنا جنید بغدادی جیسا ولی، انہوں نے بھی کہا یار اتنا بڑے عالم حج کو جا رہے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ چلتے. اور جو دوسرے شاگرد تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی
اور وہ واقعی نیک آدمی تھے, متقی آدمی. دیکھو اللہ کی آزمائش کسی کے بھی ساتھ ہو جاتی ہے, کبھی کبھی نیک آدمی بھی پھنس جاتا ہے, کبھی کبھی نیک آدمی بھی پرابلم میں آ جاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے, وہ اللہ ہے, بے نیاز ہے. وہ کیسا بے نیاز ہے کہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے اور کتے کو جنت میں ڈال دے, کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ, حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کتا اصحاب کہف کا جنت میں جا رہا ہے. اللہ کی شان ہے. اس لیے آدمی بہت عاجزی کرے, بہت انکساری. تہجد پڑھتے ہو نا, چھپاؤ. نمازیں پڑھتے ہو, چھپاؤ. حج کرتے ہو, چھپاؤ. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو. پتہ نہیں جسے تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے. بھئی جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو محبوب بنا لے, اور تمہیں اللہ ذلیل کر دے, اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ کے فیصلے اللہ کے فیصلے. اللہ اکبر. او جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ, یہ جنید بغدادی ابو بکر شبلی کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ یہ غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہے, یہ غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر ہے. تو جس عالم کے تقوی پر جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ بھروسہ کرتے ہو, کتنا بڑا عالم ہوگا, اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا. جس کے ساتھ بھئی آپ لوگ سوچتے ہیں یار فلاں مولانا حج کو جا رہے ہیں, چلو انہی کے ساتھ چلیں تو ہمارا حج صحیح ہو جائے گا. عمرہ کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں, ذرا رہنمائی ہوگی, معلومات میں اضافہ ہوگا. بڑے سینکڑوں لوگ گئے. عالم صاحب نے اعلان کیا, اب ذرا دھیان دیجئے, بڑی پیاری سی بات. عالم صاحب نے اعلان کیا بھائی کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں لے, تھوڑی دیر آرام کر لیں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, سب سو جاؤ. سب ایک دیوار کے سائے میں سوئے. بعد میں پتہ چلا کہ جس دیوار کے سائے میں سوئے تھے وہ دیوار تو ایک گرجا کی دیوار تھی. سو گئے. یہ اٹھے, میرے یہ ساتھی حاجی لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے. حاجی حج کی نیت سے جیسی قدم باہر نکالتا ہے, ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جانی شروع ہو جاتی ہے. بھئی یہ حاجی لوگ ہیں, میں ان کی خدمت کروں. انہوں نے مشکیزہ لیا یا ٹھلیا لی اور لے کر کے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے چلے. جیسے ہی پانی کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلے تو گرجا کے اس طرف ایک تالاب تھا. اس تالاب کے اندر جیسے ہی انہوں نے مشکیزہ ڈبانا چاہا تو پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا. پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا. انہوں نے عکس دیکھا, یہ عکس اتنا خوبصورت ہے جس کو آپ پرچھائی کہتے ہیں. پرچھائی اتنی خوبصورت ہے, سایہ اتنا خوبصورت ہے, تو سائے والا کتنا خوبصورت ہوگا. ایسے میں انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو پلٹ کر کے کیا دیکھا کہ گرجا کی چھت پر ایک لڑکی کھڑی ہے, بہت خوبصورت, بہت حسین و جمیل ہے. بڑی حسین و جمیل لڑکی, حسن کی ملکہ, حسن کا پیکر. اللہ اکبر. جیسی پلٹ کر دیکھا اس لڑکی پر کی نظر, اس لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی, یہ ساری تقوی پرہیزگاری بھول گئے اور اس کے حسن کو دیکھ کر اسی میں ڈوب گئے, اسی میں مبتلا ہو گئے. اللہ اکبر. جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے لڑکی تو کس کی بیٹی ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ جو گرجا کا بڑا راہب ہے وہ میرا بابا ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. فوراً انہوں نے دروازے پہ دستک دی. دروازے پہ دستک دی. گرجا کا راہب جیسی دروازہ کھولا تو کہا آپ کون؟ تو کہا کہ بغداد کا میں فلاں فلاں شیخ الحدیث ہوں, علامہ ہوں. اور ان کو لوگ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ شیخ اندلس کہتے تھے ان کو لوگ. اتنا بڑا لقب ان کے ساتھ تھا. ایک بات آپ سے کہوں, جیتے جی اگر کوئی بھی آپ کو لقب دیا کرے وہ لقب قبول مت کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لقب دیے ہوئے ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کر سکتے ہیں. ہاں غیبی طور پر اگر کوئی لقب کسی کو دیا جائے تو یہ ایک الگ عنوان ہے اللہ کی طرف سے. جیسے سرکار نظام الدین اولیاء کو کسی نے کہا کہ آپ کا نام, تو آپ کو نظام الدین اولیاء کا لقب کس نے دیا؟ تو فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا, غیب سے آواز آئی نظام الدین اولیاء, میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں تھا. اس کے بعد ساری دنیا مجھے نظام الدین اولیاء کہنے, یہ غیبی چیز ہے. اس کے بعد غوث پاک سے کسی نے کہا آپ کو محی الدین کا لقب کس نے دیا؟ فرمایا کہ میں تو رستے سے جا رہا تھا, دیکھا ایک کمزور سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ پکارتا ہے عبد القادر میری مدد کرو. تو جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا
اس کو مریل سا سمجھ کر ہاتھ پکڑا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، توانا جوان کی شکل میں سامنے آئے۔ میں نے کہا ارے تو مر رہا تھا، تو کیسے صرف ہاتھ پکڑنے سے تو زندہ جوان ہو گیا؟ کہا عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نانا کا دین ہوں، اور میں مرنے کے قریب تھا، تم نے سہارا دے کے مجھے بچا لیا، تم محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، اور میں جیسی مسجد چلا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو سب پکارنے لگے مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا، تو لوگوں نے میرا چرچا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے القاب کے چکر میں نہ پڑ، ہمارے بزرگ منع کرتے تھے۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی، ایک بات یاد، ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیر و مرشد سوچتے ہیں کہ بھئی مرید کو کوئی نہ کوئی لقب دینا چاہیے، اشرف کو کیا لقب دوں؟ سوچا کہ اگر میں کوئی لقب بڑا چڑھا کے دے دوں تو قیامت میں جواب کیا دوں گا؟ ہمارے ناظم لوگ ہمیں پتہ نہیں بڑا چڑھا کے کیا کیا بناتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ان ناظموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کہا، اور جن کو کہتے ہیں آپ کو نہیں بھیا، آج کل بڑے حالات خراب ہیں، تو پھر یہ بتا کہ تو نے اس لقب کو کیسے کہا؟ جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے جس پیر کو پیر صاحب آئے تو ناظم صاحب کہتے ہیں یہ ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جھوٹ ہے میرے بھائی۔ اگر نانگاؤں والوں تم کو پسند نہیں آئے میری بات، آئندہ مجھے نہ بلانا، مجھے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں، اور نہ تقریر کرنا میرا دھندا ہے، میرا پیشہ ہے۔ ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے بلایا حق بولنے کے لیے، تو پھر ہمارا سنی کیا سوچتا ہے، یار جب میں نے امین القادری صاحب کو دیکھ لیا، میں نے مفتی اسلم صاحب کو دیکھ لیا، تو میں تو جنتی ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے مولانا نے کہا نا کہ ان کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یقیناً چہرے دیکھنے سے جنت مل سکتی ہے، لیکن جس کا چہرہ آپ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اسٹیج سے، اس کے جنتی ہونے کی آپ کے پاس کیا گارنٹی؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیں جس کا چہرہ دکھا کے آپ جنت بیچ رہے ہو، یہ بہت بری چیز ہو گئی ہے جو چند سالوں سے ہمارے اسٹیجوں پہ چل رہی ہے۔ ایک بندہ آتا ہے، اس کو ہم بولتے تھے یہ اللہ کا ولی ہے، اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ایک بندہ ہے آپ کے نانگاؤں میں، اور آپ بولے کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، تو مجھے تو برا لگے، بھائی میرا دوست تو میں بناؤں گا کہ تم بناؤ گے؟ میرا دوست میں نے بنانا ہے کہ تم نے؟ جب میرا دوست تو صرف میں بنا سکتا ہوں، تو اللہ کا دوست بھی تو صرف اللہ بنا سکتا ہے۔ رک گئی، حضرت نے تو مردہ زندہ کر دیا، حضرت نے تو یہ کر دیا۔ میرے بھائیوں ہمیں مرنا ہے، ہڈیاں پگھل جائے گی قبر کے اندر، ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے، کرامتیں کھیل نہیں ہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے ناپاک کپڑوں کو عورتیں چھپایا کرتی۔ جنید بغدادی فرماتے، میں تو جنید بغدادی کے الفاظ بیان بھی نہیں کرتا مائک کے اوپر، میں نے تو بہت حیا کے پردے میں بیان کیا یہ بات۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ولایت چھپانے کے لیے ہوتی ہے، ظاہر کرنے کے لیے۔ جو سچا ولی ہوگا کبھی نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں، اس کی وجہ پاگل ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی کہے گا۔ ارے ولی جو ہوگا وہ اس لیے چھپائے گا کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنی کرامت کو چھپاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائیوں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہی ولی کہہ رہے ہو، جلسے میں ولایت کا اعلان کر رہے ہو، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں ہاں آپ نیک کہہ دیں، پرہیزگار کہہ دیں، متقی کہہ دیں، لیکن ولایت کرنے کے لیے آپ کو بھی ولی ہونا، کیونکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ فلاں صاحب ولی ہے تو اس کا مطلب ایک طور پہ میں بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا کہ میں بھی ولی ہوں، کیونکہ ولی ولی کو پہچانتا ہے نا، یہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب آپ ایک تلواری دو دھاری تلوار سے کام لے رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں ہوشیار رہو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا بن
चैन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है, तेरी मति निराली है। और हक के रास्ते में क्या होता है, साथी साथी कह के पुकारूं, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझला कर सर्दे पटकू, चल रे मौला वाली है। तुम तो अरब के चांद हो प्यारे, तुम तो अजम के सूरज हो, देखो मुझ बेकस पर सबने कैसी आफत ढाई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, याद रखना। तो मखदूम साहब के पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं अपने मुरीद को क्या लक़ब दूं, मैं अपने मुरीद को क्या लक़ब दूं? अगर मैं कोई बड़ा चढ़ा के लक़ब दे दूं, अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो सकती है। यही सोच रहे थे तो दरो दीवार से गैब से आवाज आई, जहांगीर 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 जहांगीर, यानी इनको जहांगीर का लक़ब अता किया। हाँ, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने उनको जहांगीर का। और बात आ गई तो बात अर्ज कर दूं, जब जहांगीर का तो एक मौलवी साहब को उल्टी हुई, हजम नहीं हुआ उनको। बोले कि जहांगीर तो अल्लाह है, आप बंदे होकर जहांगीर कैसे हो गए? आपने फरमाया भाई ये मेरा मैटर ही नहीं है, ये मेरे पीर ने दिया है, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने थोड़ी मांगा, मैंने थोड़ी अपनी तरफ से सेटिंग की है, मैं तो पीर ने दिया है। लेकिन आपके पीर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मखदूम साहब को जब पीर साहब पे बात आई तो गुस्सा आ गया, उसकी तरफ घूर के देखा, फरमाया मैं जहांगीर भी हूं। अब तुझे अगर उल्टी हो रही है ना, तुझे पसंद नहीं आ रहा है मेरा लक़ब, तो फिर सुन ले, मैं जहांगीर भी हूं। मेरे पीर ने जो कहा तो फिर मैं वो हूं, जहांगीर भी हूं, लेकिन जहांगीर के साथ जहांगीर भी हूं। मैं जान भी छीन लेता हूं, जान ले लेता हूं। इतना कहना था, वो जमीन पे गिरा और उसकी रूह निकल गई। लोगों को पता चला कि वो जहांगीर भी और जहांगीर भी है। ये बात जो अल्लाह वालों की शान, उन्हें गैब से अलकाब दिए जाते हैं, गैब से लक़ब दिए जाते हैं, गैब से लक़ब दिए जाते हैं। इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि भाई जलसों में हमारे नाम के भी नारे न लगाया करो, इसलिए कि जिस दिन हमारा खात्मा ईमान पर होगा, जमीन वाले लगाएं न लगाएं, आसमानों पे नारे लगे। बस ईमान पे खात्मा होने की बात है। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं ना फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। और अर्श पे धूमें मचे, वो मोमिने साले मिला, फर्श से मातम उठे, वो तैयब व ताहिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। तो बात दूर निकल गई। अर्ज कर रहा था कि जब दरवाजे पे दस्तक दी तो पूछा कि कौन है आप? तो राहिब साहब ने पूछा, कहा कि मैं वो बगदाद का शेख अंदलूस हूँ, मैं इतना बड़ा मुहद्दिस हूँ। भाई यहाँ क्या करने आए मुहद्दिस साहब? तो कहा कि हज को जा रहे थे। तो कहा हज को जा रहे थे तो मुझसे क्या काम आ गया? कहा वो लड़की किसकी है? वो मेरी बेटी है। अच्छा, तो उस लड़की से क्या काम? कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करना चाहते हैं? जब तक मैं अपनी बेटी से नहीं पूछूंगा, उसकी शादी में आपके साथ नहीं कर सकता। और मैंने ये तय किया है कि जब तक मेरी बेटी किसी को पसंद न कर ले, मैं उसके साथ किसी की शादी नहीं करूंगा। बेटी को बुलाया, ये कान लगा के खड़े थे, इतने बेचैन हो गए थे उसकी मोहब्बत में। तो उस लड़की से पूछा, वो मुहद्दिस साहब है बगदाद के शेख अंदलूस, क्या तुम उसके साथ शादी करोगी? लड़की ने कहा वो मुसलमान है, हम ईसाई हैं, कैसे हो सकता है? तो कहा कोई हल है उसका? हाँ है। अगर वो ईसाई हो जाते हैं, अगर वो इस्लाम छोड़ दें, ईसाई हो जाएं, तो मैं शादी कर लूंगी उनके साथ। बस लड़की की इतनी आवाज आनी थी, इससे पहले कि वो राहिब आके कहता कि ईसाई हो जाओ, इन्होंने उसके कहने से पहले कहा कि माज़ अल्लाह मैं ईसाई हो गया, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। किसने? मेरे भाई, आप क्या समझते हो? ईमान पर खात्मा बच्चों का खेल नहीं। जन्नत में जाना आसान, पुल सिरात पे चलना आसान, उससे बड़ी मुश्किल है ईमान पर खात्मा। और किसका होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें मरते वक्त ईमान नसीब हुआ, और बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिनका खात्मा कुफ्र पर हुआ। एक आखिरी बात कर दूंगा इसके बाद कि आखिरी वक्त में कैसे ईमान नसीब हुआ और क्या मर्तबे मिल गए, और वो बात फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके के लिए छोड़ता हूं। बात आ गई है और आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। नांदगांव वाले सुनते बहुत अच्छा है और मुझे पसंद आता है, क्योंकि जब लोग सुकून से सुनते हैं तो अच्छा लगता है।
ہاں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے باذوق لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، نانگاؤں والے بڑے محبتی لوگ ہیں، محبت سے سنتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں، تو دل بھی چاہتا ہے کہ سنائیں، ماشاءاللہ۔